ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہنستے بستے شہر میں دو بہترین سہیلیاں رہتی تھیں جن کا نام نور اور زوہا تھا۔ وہ عام بچیاں نہیں تھی۔ نور کی تخیل اتنی زبردست تھی کہ وہ آسمان کو رنگوں سے سجا سکتی تھی، اور زوہا کی عقل ایسی تھی کہ ہر پہیلی کا حل ڈھونڈ نکالتی تھی۔ ہر ہفتے کے دن نور اور زوہا کسی نہ کسی شاندار مہم پر نکلتی۔ اس ہفتے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شہر کے کنارے واقعی جادوئی سرگوشی کرنے والے جنگل کی سیر کریں گی۔ سورج چمک رہا تھا اور ہوا میں کھلتے پھولوں کی میٹھی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سرگوشی کرنے والے جنگل میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، نور نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ زوہا جو ہمیشہ منصوبہ بنانے والی تھی، اپنے بیگ سے ایک پرانا سا نقشہ نکال کر بولی، چلو ڈھونڈتے ہیں، اس نقشے کے مطابق ہمیں ندی کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ پرجوش ہو کر وہ روانہ ہو گئیں۔ ان کے قدم خوشی اور تجسس سے ہلکے ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں بڑھتی گئی، درختوں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ نور کو پورا یقین تھا کہ درخت کہہ رہے تھے، اپنے دل کی سنو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم خزانہ ڈھونڈ لیں گی؟ نور نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، زوہا نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ ہمیں بس یقین رکھنا ہے اور نقشے کی پیروی کرنی ہے، اور شاید تمہارے دل کی آواز بھی سننی پڑے۔ دونوں ساتھ ساتھ بل کھاتی ندی کے کنارے چلتی گئی، کبھی پتھروں پر چھلانگیں لگاتی تو کبھی ادھر ادھر دوڑتی، چھوٹے جانوروں سے بچتی ہوئی آگے بڑھتی۔ اچانک ان کے سامنے ایک دیو ہیکل برگد کا درخت آ گیا، جس کی شاخیں ایک محراب کی شکل میں جھکی ہوئی تھیں۔ زوہا نے دل کی شکل کا ایک نقشہ دیکھا اور خوش ہو کر بولی، دیکھو نور، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا تم نے کہا تھا۔ نور کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور دونوں نے محراب کے اندر جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک چھپا ہوا خوبصورت میدان تھا جو رنگ برنگے جنگلی پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہوا کے ساتھ جھومتے پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے خوشی میں رقص کر رہے ہیں۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ دونوں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے کھولا۔ اندر چمکتے ہوئے قیمتی گہنے اور پرانے سکے رکھے تھے، مگر سب سے قیمتی خزانہ ایک ننھا سا خط تھا، جنگل کی طرف سے، جس میں لکھا تھا، شکریہ کہ تم نے یقین رکھا۔ نور اور زوہا خوشی سے جھومتے ہوئے واپس گھر کی طرف چل دیے، دل میں مہم جوئی کی یادیں لیے ہوئے۔ انہیں اب معلوم ہو چکا تھا کہ سب سے قیمتی خزانہ دراصل وہ سفر تھا، اور وہ دوستی جس نے ان کی دنیا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ اور جب بھی وہ جنگل کے قریب سے گزرتی، وہ مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھتی، یہ جانتے ہوئے کہ سرگوشی کرنے والا جنگل ابھی اور بھی کئی راز اور خزانے رکھتا ہے، جو بس ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انہیں دریافت کرے۔